بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اللہ کے نام سے جو بہت ہی نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ ہم آپ کو آج جو واقعہ بتانے والے ہیں بہت ہی دلچسپ واقعہ ہے۔ یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ملک الموت کا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملک الموت کو تھپڑ مارا تو کیا ہوا، اور اللہ تعالیٰ سمندر کے ٹائم میں کس طرح ایک پتھر کے اندر بھی کیڑے کو رزق دیتا ہے، وہ اس واقعے میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ اپنے محبوب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پاس بلا لیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو یہ حکم دیا کہ جاؤ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روح قبض کر کے لے کے۔ ملک الموت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچی اور کہا، اے حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ کو اللہ نے بلایا ہے اور میں آپ کو لینے آیا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں ملک الموت ہوں اور میں آپ کو لینے آیا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام غصے میں آئے اور اسے ایک زور سے تھپڑ مار دیا، جس کی وجہ سے ملک الموت کی ایک آنکھ باہر آ گئی اور ملک الموت وہاں سے واپس چلے گئی۔ اللہ کے بارگاہ میں جا کے ملک الموت پیش ہوئی اور کہنے لگا، اے اللہ، تو نے ایک ایسے بندے کے پاس بھیجا جو کہ مرنا ہی نہیں چاہتا ہے۔ اللہ کے نے کہا، ایسا کیا ہوا؟ اس نے کہا، دیکھ، تو اس نے مجھے زور سے تھپڑ تماچا مار دیا اور میری آنکھ باہر آ گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کی آنکھ کو درست فرمایا اور کہا کہ تم کس طرح گئے تھے اور تم نے کیا کہا؟ ملک الموت نے کہا، اللہ، میں نے کہا کہ میں موت کا فرشتہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلایا ہے اور میں آپ کو لینے آیا ہوں۔ یہاں سن کے انہوں نے پاس مجھے زور سے تھپڑ مار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اب جاؤ تو تھوڑے ادب کے ساتھ جانا اور ان سے کہنا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ملک الموت سے کہا کہ تم ایک بیل اپنے ساتھ لے کے جاؤ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنا اس بیل کے پیٹھ کے اوپر ہاتھ رکھے اور ان کے ہاتھ میں جتنے بال آئیں گے وہ اتنی دن ان کی مدت ہوں گی۔ پھر جب ملک الموت وہ بیل لے کے زمین پہ آئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے وہ بیل رکھا اور کہا کہ حضرت موسیٰ، آپ اس بیل کے اوپر ہاتھ رکھو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بیل کے اوپر ہاتھ رکھا اور کہا، آپ کے ہاتھ میں جتنے بال ہوں گے اتنے دن آپ کی دنیا میں مدت ہوں گی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، پھر اس کے بعد پھر آپ کو موت آئے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے بعد میں بھی مرنا ہے اور ابھی بھی مرنا ہے تو میں تیار ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے کہ میں اپنے گھر پہ اپنے بچوں سے مل کے آ جاتا ہوں۔ ملک الموت نے کہا، ٹھیک ہے۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بچوں سے ملنے گئے، پھر مل کے آئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، تم تو جب مجھ سے کلام کرنے آتے تھے، میں جب تمہیں کوئی تو بلاتا تھا تو تم دوڑے چلے آتے تھے، تم بھاگے چلے آتے تھے، اب کیا ہوا؟ تم کیوں دیری کر رہے ہو؟ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تو ایک باپ کا بھی دل تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے اللہ، مجھے اپنے چھوٹے بیٹے کی زیادہ فکر ہے کہ میرے بعد اس کا کیا ہوگا، میرے بعد اس کا کون کرے گا، اس کے بعد پرواہ کون کرے گا، میرے بعد اس کو کھانا کون کھلائے گا، میرے بعد اس کی دیکھ بھال کون کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، اے حضرت موسیٰ، ابھی تک کہ تو تم دیر کر رہے تھے، اب میں دیر کرتا ہوں۔ تم ایک کام کرو، اپنا عصا لے کے اس سمندر کے اوپر مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب سمندر کے اوپر اپنا عصا مارا تو سمندر پھٹ گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا، اے موسیٰ، جب تمہیں سمندر میں وہ جو ایک چھوٹا پتھر دکھ رہا ہے اس کے اوپر اپنا عصا مارو۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس چھوٹے پتھر کے اوپر اپنا عصا مارا تو اس پتھر کے اندر ایک کیڑا تھا جس کے منہ میں ایک ہرا پتا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، جب ہم اس سمندر کے تہہ میں جہاں نہ کوئی ہوا ہے نہ کوئی کھانے کا سامان ہے، پھر بھی ہم پتھر کے اندر اس چھوٹے سے کیڑے کو رزق دے رہے ہیں، تو سوچو کہ ہم تمہارے بعد کیا تمہارے بیٹے کو رزق نہیں دیں گے؟ ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کرے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہر حال اس کی فرمانبرداری کرنے کی توفیق عنایت عطا فرمائے، آمین۔